अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुई हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ जो है पाई नेटवर्क के बारे में। और वीडियो होने जा रही है बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव और बड़ी ही दिलचस्प। सो आपने वीडियो देखनी है पूरी, अगर तो आप पाई लवर हैं तो। अगर आप रियल पाई लवर हैं तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियोस के ज़रिए कि आप जो है वो ये जो न्यू रेवोल्यूशन है इसको अपनाएं। इसको अपनाएंगे तो आपका मुस्तकबिल बहुत फ़ायदे का होगा, क्योंकि आपको इस चैनल से अर्निंग पॉइंट से ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी कि आप जब मुस्तकबिल में इसका ख़ायदा उठाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि हमने अर्निंग पॉइंट को ज्वाइन करके गलती नहीं की थी। सो अगर आप इंफॉर्मेटिव रहना चाहते हैं, ख़ास तौर पर पाई नेटवर्क के हवाले से और क्रिप्टो के हवाले से, और कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यकीनन आपकी जो हमारे साथ जो टाइम आप गुजारेंगे वो रायगा नहीं जाएगा। आपको अच्छी से अच्छी न्यूज़ ख़ास तौर पर पाई नेटवर्क के हवाले से और उसके अलावा अमूमी तौर पर क्रिप्टो के हवाले से भी नित नए प्रोजेक्ट्स के बारे में रोज़ बताया जाएगा। सो आप जब हमारे चैनल के साथ बन के रहेंगे तो आपको भी अच्छे वाला प्रॉफिट हासिल होगा। बहुत सारी जो है वो अर्निंग से रिलेटेड ऐप्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक है पाई। और पाई के हवाले से मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इंटरनेट से कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपके मोबाइल में और कोई ऐप हो ना हो, आप पाई नेटवर्क के ऊपर अकाउंट्स बना के छोड़ दीजिए और रोज़ाना बस इसको 5 सेकंड ज़रूर दिया कीजिए। और उसके बाद भले आप किसी प्रोजेक्ट में हिस्सा लें ना लें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास पाई का अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास एक अदद मोबाइल फ़ोन है और आप डाटा पैकेज के साथ चलते हैं और इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ चीज़ें सर्च आउट करते हैं, वेब सर्फिंग करते हैं या सोशल मीडिया पर वक्त गुजारते हैं, तो ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी खुशी है, तो हम इसमें मुग़ल नहीं होते। लेकिन एक चीज़, बस एक इजाफी ऐप पाई नेटवर्क की आप अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने बस रोज़ाना इसको सिर्फ़ और सिर्फ 5 सेकंड देने हैं। ठीक है जी। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, उसके बारे में जो है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे तफसील में। अगर आप लोगों ने दिलचस्पी ज़ाहिर की तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर तफसीली वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे अकाउंट बनाते हैं और इसकी जो है वो क्या कुछ अफादियत है इंटरनेट की दुनिया में, और क्या ये धूम मचाने जा रहा है अनकरीब। तो आपको ये लाखोंपति तो बिल्कुल ज़रूर करोड़ोंपति भी बना सकता है, बस अगर आप इसको तवज्जो के साथ करें तो। दोस्तों ने गुजारिश की थी, बल्कि हुक्म दिया था मुझे कि जो पाई नेटवर्क की होम स्क्रीन के ऊपर ये प्यारे से सर निकोलस साहब की तस्वीर के साथ जो आर्टिकल पोस्ट हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। और इसमें उन्होंने जो है वो हमें कुछ बताया है पाई नेटवर्क के मुस्तकबिल के बारे में, और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो है वो एक जैसे कहते हैं ना कि वो रहता है ख़याल कि यार KYC कब होगी, KYC कब होगी। तो यही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लंबी, लेकिन आपने तवज्जो से सुननी है सारी बातें, हर बात ये अहम होगी इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे चलकर। और आपको मैं ऐसी मोटिवेशन दूंगा कि यकीनन अगर आप पहले कोई सुस्ती काहली का मुजाहरा करते भी हैं अपने पाई नेटवर्क को, अपनी पाई ऐप को ऑन करने में, तो आप यकीनी तौर पर आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो आप बहुत अच्छे हैं और अच्छा होने का सबूत दीजिए कि अपने पाई नेटवर्क के अकाउंट में रोज़ाना हाज़िरी को यकीनी बनाइए, क्योंकि अब वक्त कम और मुकाबला सख्त वाला हिसाब है। अनकरीब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल और इंतज़ार करना पड़ सकता है, और इसके बाद बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको सुनने देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, और आप कहेंगे कि वाकई जी सब्र का फल तो मीठा होता है। सो चलते हैं टॉपिक के हवाले से भी बात करते हैं। ये रीड मोर के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये आर्टिकल पूरा जो है वो सामने हमारे आ जाता है। उससे पहले कि मैं इस आर्टिकल के ऊपर आपको तफसील से बताऊं, वीडियो पूरी देखनी है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, और प्यारा सा क्यूट सा अपने जैसा एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे शिद्दत से रहता है इंतज़ार। और आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे जो है वो बड़ी खुशी होगी, आपके कमेंट का जवाब भी दूँगा, और इसके अलावा आपका कमेंट एक याददाश्त बन जाएगा मेरे इस चैनल पर कि आप कभी तशरीफ़ लाए थे और आपने ये प्यारी सी बात सब दोस्तों के साथ शेयर की थी, क्योंकि बाकी दोस्त भी कमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऊपर एक डिस्क्लेमर ही कह लीजिए इसको,
یہ جو ہے وہ ہیڈنگ میں انہوں نے دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ چیز ہمیں بتائی ہے کہ جو ہے وہ پائی نیٹ ورک جو ہے وہ ابھی لسٹ نہیں ہوا کہیں بھی کسی بھی ایکسچینج کے اوپر. تو جو ہے وہ یہ ابھی جو ایکسچینجز کے اوپر ہمیں چیز نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. چلیں جی کہ جی لسٹڈ نہیں ہے، تو جو ایکسچینجز کے اوپر وہ کرے گا تو وہ مطلب ہے یا لسٹڈ ہے، وہ اصل پائی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیے انٹرفیس ہے جی یہ کوائن مارکیٹ کیپ کا. اور کوائن مارکیٹ کیپ میں اگر ہم سرچ کرتے ہیں یہاں پر تو پاکو، ٹھیک ہے جی، پائی ہم نے سرچ کیا، اور انٹرنیٹ تھوڑا سا میرا سلو ہے، بہرحال دیکھتے ہیں سرچ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت لائٹس نہیں ہے، اور لائٹ نہ ہو تو ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. خیر پائی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہ یہاں پہ انہوں نے ڈسکلیمر دے دیا جی ایکسچینجز کے اوپر لسٹڈ اگر کوئی ہے تو وہ اس کا تعلق پائی کے ساتھ نہیں ہے. یہ سارا آرٹیکل وہ پہلے سے پوسٹڈ تھا ان کے پیج کے اوپر. تو یہ چیز ہے کہ اگر لسٹڈ نہیں ہے اور اس کی پرائس جو ہے وہ تقریباً 300 سے 350 تک ڈالرز تک گئی ہے، اور اس کے بعد اب نارملی میرا خیال ہے 84-85 آج اس کی جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے مختلف ایکسچینجز پر اور ٹاپ کی ایکسچینجز پر. تو آپ یقین کیجئے آپ کو پھر آپ گما کرنا چاہیے کہ جب اصل والی پائی جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے گی تو پھر وہ کیا دھوم مچائے گی، جس کا آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. تو یہاں پہ جی نکولس صاحب نے جو فرمایا ہے وہ زیادہ تر انہوں نے بات کی ہے، اسی چیز کو جو ہے وہ کور کیا ہے اس ساری گفتگو میں. میں آپ کو سادہ زبان میں کر کے بتاؤں گا. اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے KYC کے سلوشن کے بارے میں، جو زیادہ ہمارے جس طرح میں نے بھی کہا تھا کہ ہم لوگوں کو زیادہ اس بارے میں تھوڑی سی ہے کنفیوژن کا ہم شکار ہیں کہ جی KYC ہوگی نہیں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی. تو یہ چیز سب سے پہلی بات تو کلیئر کر لیجیے کہ KYC ہر شخص کی ہوگی، بالکل جو ایک ویلڈ یوزر ہوگا اس کی بالکل بھی KYC جو ہے وہ ہونے سے وہ نہیں رہے گا. اور اگر تھوڑی بہت جو مسٹیکس آپ سے ہوئی ہیں وہ چیز کور ٹیم بھی اس کو اندازہ لگا رہی ہے کہ کہاں کہاں لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، اس کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. سو KYC کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے ان قریب پائی نیٹ ورک پر. اور خاص طور پر اس دفعہ جو 14 مارچ 2023 کو جو پائی ڈے ہوگا، اس پہ یقینی طور پر زیادہ لوگوں کی یہی قیاس آرائیاں ہیں کہ اس پر اس دفعہ جو ہے وہ میس KYC کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. ماس KYC جو ہے وہ کر پائے گا ہر یوزر. سو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں 14 مارچ تک تو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک بڑی تعداد میں KYC کا آپشن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ 14 مارچ کو 2023 کو جو ہے وہ ماس KYC آنے کے قوی امکانات ہیں. حالات و واقعات کچھ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ 14 مارچ کو کوئی نہ کوئی بڑی اناؤنسمنٹ تو ان کو ضرور کرنی پڑے گی، کیونکہ 14 مارچ کو ہر سال ہوا کرتا ہے پائی ڈے. تو یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے نکولس صاحب نے جو چیز شیئر کی ہے، جس طرف توجہ دلائی ہے سب کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی KYC جو ہوتا ہے نا جی، وہ جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ گریجویشن ہوتی ہے. کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی جگہ پہ آپ جب جاتے ہو تو اپنی ایک ایسی شناخت بنا دیتے ہو کہ آپ کی باقاعدہ باضابطہ ایک پہچان ہوتی ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو دور جا رہا ہے اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ ہے جو ہے AI کا دور، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اور یہاں پر اب چیزیں جو ہے وہ خاص طور پر اگر KYC کی بات کریں تو جو ہے وہ ان کو اچھے سے لے کے چلنا بہت مشکل اور اس کے علاوہ کہہ سکتے ہیں آپ کے چیلنجنگ سی صورتحال بنتی ہے. سو ہم اس چیلنج کو سامنا کرتے ہوئے ایک بہت ہی منظم طریقے سے ایک اچھے والا میکنزم بنا رہے ہیں. اور نارملی اگر بات کی جائے جو فارمل سی قسم کی KYCs کرنے والی جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو KYCs کے ٹھیکے وغیرہ لیتی ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ 1 سے 1.5 سے 2 اور 2 سے 3 میکسیمم 3، یعنی وہ یہ کم سے کم والے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہے وہ $3 تک جو ہے وہ اخراجات بتائے جاتے ہیں KYC کے. تو ہم دیکھیں کہ تقریباً جو ہے وہ اب بھی تک 4 ملین کے قریب یوزر جو ہیں وہ 40 ملین کے قریب جو ہے وہ یوزر موجود ہیں پائی نیٹ ورک کے اوپر. تو ان سب لوگوں کی KYC کرنا پھر حساب لگا لیجئے آپ. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے میکنزم کو مضبوط بنا رہے ہیں، یعنی ہم
جو ہے وہ ایسا انٹرفیس دے رہے ہیں کہ اس میں 110% اس بات کو شور کیا جائے کہ کوئی بھی باٹ یا کوئی ایسا آدمی کوئی کسی قسم کی فرجنگ کر کے یا کچھ بھی ایسا ویسا کر کے جو 2 نمبر طریقے سے جو ہے وہ اپنی KYC اپروو کروا کے آگے نکل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی سسٹم کو کل چیلنج نہ کر سکے. جب ایسی صورتحال ہو تو ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آگے چلنا پڑتا ہے. تو انہی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ جو یہ نارملی AI جو ہے وہ سچویشن ہے نا, یا اس ایٹماسفیئر میں جو لوگ کام کرتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کچھ آلریڈی جو سوشل نیٹ ورکس ہیں جیسا کہ فیس بک ہے, جیسا کہ ٹویٹر ہے, ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ فیس بک جو ہے وہ نارملی ہماری جو الگوریتھم ہے ان کا ایک, اس کو ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زمرے میں لیتے ہوئے جو ہے وہ جس طرح کے ورڈز کی فلٹریشن لگا دی جاتی ہے یا کچھ اس طرح کے عوامل, جس طرح خود کار طریقے سے ایک پروگرام کر دیا جاتا ہے ایک سسٹم کو, اور پھر اسی کے زیر اثر وہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اسی نقطۂ نگاہ سے. تو سیم دیٹ وے یہ اگر انہوں نے بات کی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, تو اس میں تو ذہانت کی بات بھی آ جاتی ہے. ذہانت ایک الگ چیز ہے. سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی ہر لحاظ سے جو ہے وہ اس کو کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ AI کے زیر اثر رہتے ہوئے یہ سسٹم اتنا منظم ہو جائے گا چند KYC کرنے کے بعد. یعنی یہ ایک بڑا جو ایک قسم کا سلاٹ آنے والا ہے تقریباً, جس میں 90 لاکھ لوگوں کی KYC اکٹھی یکمشت آنے کا امکان ہے, اور اس کے بعد پھر ماس KYC آئے گی. سو یہ جو 90 لاکھ لوگ ہیں ان کی KYC جب ہوگی تو سسٹم اپنے آپ کو اتنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حساب سے اتنا مضبوط بنا لے گا کہ پھر اس غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی. اور پھر نیکسٹ جو لوگ بچیں گے چاہے وہ کروڑوں میں ہیں ان کی تعداد, لیکن اس کے باوجود سسٹم میں اتنی جو ہے وہ اہمیت آ جائے گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زیر اثر کہ وہ جو ہے وہ سیکنڈز میں ان تمام پروسیس کو جو ہے مکمل کرنے کی اہلیت کے قابل ہو جائے گا. سو وہ اس حساب سے انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے, اور انہوں نے یہ بابر کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو لوگ ہم ویٹ کر رہے ہیں KYC کے حوالے سے, ہمیں جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری KYC سب کی ہونی ہے اور ہو کے رہے گی. ٹھیک ہے جی. سو اسی چیز کے بارے میں یہاں پہ اس میں زیادہ تر انہوں نے ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ KYC کا ماحول جو ہے وہ بہتر بناتے ہوئے وہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, کبھی اس پہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے, علیحدہ سے کوئی میں اسپیسیفک ویڈیو بنا دوں گا کہ جو KYC ہے پائی نیٹ ورک کے خاص طور پہ جو KYC ہے یہ ایک دفعہ آپ کی قسم کی یونیورسل KYC ہوگی. ان فیوچر آپ کو کہیں اور پہ KYC کرنے کی کسی پلیٹ فارم پہ ضرورت نہیں ہوگی. آپ جسٹ پائی نیٹ ورک کی KYC کا حوالہ دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا. بالکل اسی طرح جس طرح اس وقت سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہے خاص طور پہ فیس بک, سیکنڈلی آپ کا گوگل اکاؤنٹ جو ہے, آپ کا Gmail اکاؤنٹ, وہ آپ کے لیے کی کے طور پر کام کرتا ہے. اور جس بھی پلیٹ فارم پہ سوشلی آپ جو ہے وہ انوالو ہونا چاہیں وہاں آپ بس فیس بک کا یا Gmail کا حوالہ دیتے ہیں اور آپ وہاں پہ لاگ ان ہو جاتے ہیں. انہی کی وجہ سے آپ کو لمبا چوڑا فارم فل نہیں کرنا پڑتا, سارے مراحل سے گزرنا نہیں پڑتا. بالکل ایسے ہی اب جو ہے وہ جب KYC اور یہ ماحول عام ہو جائے گا, ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم داخل ہو جائیں گے, سب کچھ کمپیوٹرز اور موبائل فون کی اسکرین سے ہوا کرے گا, تو پھر آپ کے لیے بھی ایک یونیورسل قسم کی KYC ہونی چاہیے آپ کے پاس, اور وہ صرف اور صرف ہوگی جی پائی نیٹ ورک کی. جس بندے کے پاس پائی کی اتھینٹیکیشن ہوگی, پائی کی KYC ہوگی, وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے اس کا حوالہ دے کے تو وہ انٹر ہو سکا کرے گا. تو اس کے لیے خاص طور پہ خصوصی طور پہ مختلف جگہوں پر رعایت بھی ہوا کرے گی اور بہت زیادہ سہولیات ہوا کریں گی, کیونکہ وہ ہوگا ایک پائی یوزر. تو اگر ابھی تک آپ پائی یوزر نہیں بنے تو آپ کو ضرور ہونا چاہیے. آئندہ کے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں بھی ہم مختلف پہلوؤں کو دیکھیں گے پائی کے حوالے سے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.